بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایک ریٹائر شخص کی نماز۔ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، ایک دن فرمانے لگے کہ ایک شخص ریٹائر زندگی گزار رہا ہے، کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہے، بینک بیلنس موجود ہے، معاش کی اور دنیا کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس کو ملازمت پر جانا ہے، نہ اس کو تجارت کرنی ہے، نہ دکان کھولنی ہے، یعنی اس کا کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ اور اس کا معمول یہ ہے کہ جیسی ہی کسی نماز کی اذان ہوئی تو اذان ہوتی ہی وہ گھر سے نکل گیا، مسجد میں پہنچ کر بہت اطمینان سے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ادا کی اور پھر سنتیں ادا کی اور پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہا، ذکر کرتا رہا۔ جب جماعت کھڑی ہوئی تو اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس کا دل اور دماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہیں۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، جب ذکر کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی لطف آ رہا ہے۔ اس طرح پوری نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی، پھر بعد کی سنتیں ادا کی، پھر اطمینان سے دل لگا کر دعا کی، پھر واپس گھر آیا اور پھر دوسری نماز کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو اور کب مسجد جاؤں۔ ایک آدمی تو یہ ہے۔ دوسرا شخص وہ آدمی ہے کہ بیوی بچوں والا ہے، اس کے اوپر 1000 طرح کی ذمہ داریاں اور حقوق ہیں۔ ان کی حقوق کی ادائیگی کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ٹیلا لگاتا ہے اور آواز لگا کر سامان فروخت کرتا ہے۔ اب لوگ اس کے ٹیلے کے ارد گرد کھڑے ہوئے سامان خرید رہے ہیں، اتنے میں اذان ہو گئی۔ اب وہ جلدی لوگوں کو نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ جماعت کا وقت آ گیا تو اس نے جلدی سے اپنا ٹیلا ایک طرف کیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور بھاگتے ہوئے مسجد میں پہنچا۔ جلدی وضو کیا اور جا کر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جلدی سے نیت باندھ لی۔ اب اس کا دل کہیں، دماغ کہیں، ٹیلی کی فکر لگی ہوئی ہے اور گاہکوں کی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جماعت سے نماز ادا کی، پھر سنتیں ادا کی اور جلدی سے جا کر دوبارہ ٹیلا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دوسرا آدمی ہے۔ پھر فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے؟ فرمایا کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شخص کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ اذان کے وقت گھر سے نکلا، مسجد میں آ کر اطمینان سے وضو کیا، تحیۃ المسجد پڑھی، سنتیں پڑھی، اطمینان اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ لیکن اللہ جل شانہ کے نزدیک اس دوسرے آدمی کی نماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے، اگرچہ اس نے حواس باختگی کی حالت میں نماز پڑھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے شخص کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور اس کے اوپر کوئی فکرات نہیں تھے۔ اس نے اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے فارغ کر لیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کو نماز میں بہت لذت بھی آ رہی تھی اور لطف بھی آ رہا تھا۔ لیکن یہ دوسرا شخص اپنا وہ ٹیلا چھوڑ کر آ رہا ہے جس ٹیلا پر اس کی اپنی معیشت اور اس کے گھر والوں کی معیشت موقوف ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا تو وہ ٹیلا اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے غافل نہیں کر سکا۔ اس ٹیلی کو چھوڑ کر جماعت میں آ کر کھڑا ہو گیا اور نماز ادا کر لی۔ اس شخص کا عمل زیادہ مشقت والا اور زیادہ مقبول اور زیادہ موجب اجر ہے، اگرچہ اس کے اوپر کیفیات طاری نہیں ہوئی اور نہ اس کو لذت آئی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا کہ مایوس مت ہو جاؤ۔ آج کل لوگ عام طور پر غیر اختیاری امور کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر مایوسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر شیطان وہ عمل چھوڑا دیتا ہے۔ شیطان اس کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تیری نماز کسی قابل نہیں تو پڑھنے سے کیا فائدہ، اس گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے غیر اختیاری امور کے پیچھے مت پڑو اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ حضور پاک علیہ السلام نے سکھا دیا، بس اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی فکر کرو اور اپنی طرف سے دھیان نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کے بعد اگر کیفیت طاری ہو یا نہ ہو، نماز میں لذت آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق واضح نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز مقبول ہے۔
بہرحال اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ وسوسے ایمان کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دل میں وسوسوں کے آنے کی کوئی گناہ قرار نہیں دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہ ان دونوں حدیثوں میں امور غیر اختیاریہ پر پکڑ نہ ہونا مذکور ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان حدیثوں میں وسوسے پر مسرور ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر دل میں وسوسے آ رہے ہیں مگر ان وسوسوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو ان وسوسوں پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وسوسے تمہاری ایمان کی علامت ہے۔ کسی کافر کے دل میں یہ وسوسے نہیں آتے بلکہ صاحب ایمان کے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں، اس لیے تم ان پر خوش ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ ان وسوسوں سے نجات کی یہی تدبیر ہے کہ ان کی کچھ پرواہ نہ کرے بلکہ ان پر خوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ شیطان کو مومن کی خوشی گوارا نہیں۔ جب شیطان مومن کو وسوسے پر خوش ہوتا ہے ہوا دیکھے گا جب شیطان مومن کو وسوسوں پر خوش ہوتا ہوا دیکھے گا تو وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وسوسہ وہ ہے جو خود بخود دل میں آ جائے، لیکن اپنی طرف سے سوچ کر وسوسہ لانا یا گناہ کا تصور کرنا یا گناہ کا ارادہ دل میں لانا یہ وسوسہ نہیں ہے بلکہ خود ایک عمل ہے، اور یہ عمل بکثرت خود گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنی طرف سے سوچ کر ارادہ کر کے وسوسہ نہ لائے، اور جو وسوسہ خود بخود آ جائے اس کی پرواہ نہ کرے۔ آگے فرمایا کہ خیالات سے بچنے کا دوسرا علاج، اور یہ خیالات اور وسوسے جو انسان ارادہ کر کے دل میں لاتا ہے اس سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کا خیال دل میں پیدا ہو اس وقت اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لے، اس لیے کہ یہ وسوسے اس طرح دور نہیں ہوتے کہ آدمی لاٹھی لے کر ان کے پیچھے پڑ جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لے، کسی اور مشغلے میں اپنے آپ کو مشغول کر دے۔ اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے جو دعا تلقین فرمائی ہے وہ دعا بکثرت کیا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں وہ دعا قبول فرما لے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی۔ کیا عجیب و غریب دعا ہے! آپ ایسی دعائیں تلقین فرما گئے کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا، یعنی اے اللہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دیجئے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا دماغ کبھی بھی خیالات سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خیال اس کے ذہن میں ہر وقت ضرور رہتا ہے۔ مثلا ہاتھوں سے کچھ کام کر رہا ہے لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، اور خیالات مسلسل آ رہے ہیں، کوئی لمحہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو فضول خیالات آ رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ ان خیالات بدل کر آپ کے ذکر اور آپ کی خشیت میں تبدیل ہو جائیں۔ جو خیال بھی آئے وہ یا تو آپ کا ہو یا آپ کی خشیت کا ہو، آپ کی یاد کا ہو، آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ہو، آپ کی جنت کی نعمتوں کا ہو، دوزخ کے عذاب کا ہو، اور آپ کے دین کے احکام کا خیال ہو۔ اور اے اللہ میرے دل کے خیالات اور میری خواہشات کا رخ موڑ کر ان چیزوں کی طرف کر دیجئے جو آپ کو پسند ہوں، اور دل صرف اس چیز کی طرف مائل ہو جو آپ کو پسند ہو۔ یہ دعا حضور پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔